الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو ایک ایسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں ہے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ سرزد فرمایا۔ وہ صحابی رسول ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو ابتدائے اسلام میں اسلام لے آئے، کفار و مشرکین کی صعوبتیں اور تکلیفیں بھی برداشت کیں، اور اصل نام ان کا حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور بنو اسد قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو وہ صحابی رسول ہیں جنہیں غزوہ بدر میں شرکت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں کہ جنہیں جنگ بدر میں شرکت حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر میں شریک ہوئے تو کفار سے لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خشک لکڑی ان کے ہاتھ میں تھمائی، جو ان کے ہاتھ میں آتے ہی معجزانہ طور پر ایک تیز دھار نیزے میں بدل گئی، اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کا بقایا حصہ بھی اسی ہی نیزے سے لڑتے رہے، اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام جنگیں اسی ہی نیزے سے لڑیں، اور ایک عرصہ دراز تک وہ ان کے پاس موجود رہی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو جنت کی بشارت دی ان میں سے ایک حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ یا پھر فرمایا، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عکاشہ، آپ بھی انہی میں شمار ہو چکے ہیں۔ تو ایک اور صحابی رسول وہاں پر موجود تھے، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ میں بھی انہی صحابہ میں سے ہو جاؤں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ سے حضرت عکاشہ سبقت لے چکے ہیں۔ اب سبقت لے چکے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے جو صحابی ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ سے رضامندگی کا اظہار فرمایا قرآن مجید میں۔ مطلب یہ کہ ہر صحابی نبی مکمل طور پر جنتی ہے، بلا شک و شبہ جنتی ہے، لیکن حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہیں براہ راست جنت کی بشارت سنائی۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے کہ جس حدیث میں یہی فرمایا کہ آپ جو ہے ان 70,000 لوگوں میں سے ہیں جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ جو تھا وہ مکہ کے قریب ہی رہتا تھا، لیکن مکہ کے جو قریش قبیلے ہیں ان میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدنی زندگی میں جب آئے اس وقت بہت سی جنگوں میں حصہ لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی پایا، اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہادت ہوئی وہ بہت ہی نرالی شہادت ہوئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے خلاف، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جسے جھوٹا نبوت کا دعویٰ، سب سے پہلا جھوٹا نبوت کا دعویٰ قرار دیا جاتا ہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر لبیک کہتے ہوئے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے جنگ لڑنے کے لیے نکل پڑے، اور یہاں تک لڑتے رہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ کے اندر شہادت ہوئی۔ ایک اور روایت کے مطابق آتا ہے کہ ایک اور ایسا آدمی تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جنگ میں شہادت ہوئی۔ بہرحال حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، شہادت کا مرتبہ پایا، اور پایا بھی انہی لوگوں کے خلاف جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں تا شہادت دین پر استقامت عطا فرمائی۔